کہ وہ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرے کے ساتھ الیکشن میں جاتے ہیں یا کس طرح جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری نہیں ہوگا اس وقت جا کے کہ کھل کے پھر ایک پی ٹی آئی کو کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑے اور بڑی مطلب کہتے ہیں نا کہ کمزور حالت میں الیکشن لڑے، تو اس سے بہتر نہیں ہوگا پی ٹی آئی پھر کھل کے سامنے آئے اور آرمی چیف اور جو آئی ایس آئی چیف ہے ان کے خلاف جو پٹیشن دائر کی جائے، قاضی فائز جیسا بھی ایکسپوز ہوگا اس سے، اس کو بھی یعنی کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرہ لے کے آئے کہ جی وہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کے عمران خان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، آرمی کے خلاف تو ایک تو ریٹ ہوئی ہے آرمی چیف کے خلاف، ادھر میلا ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ یہ اپنے اوت سے آگے جا رہے ہیں، جہاں پہ ایک انہوں نے کہا تھا اس وقت میں وہ مطلب 25 ارب لے کے آؤں گا جا کے، یہ کروں گا، یہ نگران حکومت بنائی تھی، وہ ایک پڑی ہے ریٹارڈ، لیکن وہ ایک ان نون کسی وکیل نے کی یا ریٹ پیٹیشن ہوتی تو سپورٹ پیچھے پارٹی کی ہے۔ لیکن دوسری بات دیکھیں جی، اس طرح اسٹیٹ میں جانا نہیں، دیکھیں اس میں خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنا ہے نا، گورنمنٹ میں چلانی انہی کی مدد سے ہے، ان اداروں کو ہم ٹکر نہیں دے سکتے۔ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، یہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، خان صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ میرے ساتھ بیٹھیں، آرمی چیف کو انہوں نے بڑی بار کہا ہے، نام لے کے بھی انہوں نے کہا میرے ساتھ مذاکرات کریں، ہم یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا ایک بنا لیتے ہیں اسکیجول، جی ٹھیک ہے، اگر میں اقتدار میں آتا ہوں تو اس حد تک آپ جائیں گے، اس حد تک میں جاؤں گا، اس طرح بیٹھ کے ہم گورنمنٹ چلائیں گے۔ خان صاحب تیار ہیں اس کے لیے، خان صاحب نے کبھی نہ نہیں کی ہے۔ اور یہ دوسرے جب ان کو پتہ چلتا ہے نون لیگ والوں کو، تو وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ تو جو کہ گیا آپ خان صاحب یہ ہو گیا، ہم انتظار ہیں میرے ساتھ جو ہے ملاقات کرو۔ خان صاحب بڑا سینسیبلی چل رہے ہیں اس میں، اور انہوں نے کبھی بھی اس طرح جن کے نام لیے نا، دو چار وہ ٹاپ والے، ان کے نام نہیں ہیں جو واقعی انوالو ہیں اس میں، ان کی ڈیوٹیز لگی ہیں، لیکن ان کو بھی پیچھے بیک اپ کسی کی ہے تو اس وجہ سے چل رہے ہیں، ورنہ آرمی چیف کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں چل سکتا کوئی بھی آرمی کے اندر، اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا، جیسے وہ جنرل فیصل وغیرہ جو کر رہے ہیں، یا دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اب اس کو سنا ہے ایکسٹینشن بھی دے دی انہوں نے، یا لیکن ایک پیچھے اور فورسز بھی ہیں، لیکن فوج اس طرح مخالفت کر کے جو ہے نا، کل اگر پاور میں آتے ہیں تو الٹیمیٹلی انہی اداروں نے ساری انویسٹیگیشنز کرنی ہے، انہی اداروں نے سارا گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، یہ تو حکومتی مشینری ہے نا۔ خان صاحب کو کچھ ہوگا بھی بہت زیادہ تو کچھ لا میں امینڈمنٹ کریں گے کہ فوج کو تھوڑا بیرکوں میں رکھیں، ان کے اختیارات کم کریں، اور انٹیلیجنس آئی ایس آئی ویسے بھی آرمی پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہی اس کی اپوائنٹمنٹ مطلب ٹرانسفر وغیرہ کر سکتا ہے، تو کیونکہ انٹیلیجنس ساری رپورٹس جو ہے پرائم منسٹر انہی سے ہی مانگتا ہے، یا دوسرا ہوتا ہے آئی بی والا ہوتا ہے جو اسلام آباد والا ہے، تو یا آرمی کا ایک جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، تو اس طرح اوپن یہ ٹسل لے کے نہیں چل سکتے، اپنے اداروں کے خلاف اس طرح آپ کریں گے تو یہ نہیں چلے گا، نہ ہی میرا خیال ہے انہیں کرنا چاہیے اس طرح، یہ صرف ویسی پرسیپشن بن چکا ہے اس طرح کہ یہ ایسی حرکتیں ہر بار کرتے ہیں، پیچھے بھی جب پیچھے کیا لیں بے نظیر بھٹو کو بھی انہوں نے تارا تھا، اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایون نواز شریف کی بھی کرپشن پہ ان کا خیر خلاف یہ تھا کہ کرپشن کیسز بہت تھے، وہ کرتے تھے کرپشن، وہ پھنس جاتے، وہ آگے سرنڈر کر جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے این آر او لے کے، پھر بعد میں وہاں پہ کوئی ڈی ایل باہر سے کر کے واپس آ کے پھر پاور میں آ جاتے تھے۔ خان صاحب کے خلاف کرپشن کیسز ہیں کچھ نہیں ہے، خان صاحب وہیں پہ رک گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں، تو ہمیں ہر چیز پتہ چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا نہیں ہو رہا، پہلے تو یہ ہے ہی نہیں تھا نا۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہی، ہر کریکٹر ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں ایکسپوز۔ تو ابھی یہ کہ کچھ تھوڑا سا رہے گا یہ اس طرح ہی، پھر الٹیمیٹلی ان چیزوں نے سیٹلڈ ہونا ہے اور یہ پرماننٹ ہوں گی انشاءاللہ سیٹلڈ جو ہے۔ اب یہ آرمی والا کی اس طرح کی نہیں رہے گی بدماشی جیسے پہلی چلتی رہی، انہیں کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہوں گے، کریں گے اچھا آگے۔ سر جی، میں ایک نظر عباس صاحب ہو سکتا ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ نظر صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی نہیں سر، ملک کہہ رہی ہوں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ موسیٰ جلیل بھائی آپ بھائی جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کمپنی کی جو اوپر بیٹھے ہوئے 6-7 بندے، ان کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کہ یہ اس ملک اور اس کی سیاست کو کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کس طرح یہ پاکستان کو سیٹل کرنے کے چکر میں ہے؟
آپ کو لگتا ہے نہیں کہ سچ ہے۔ اچھا میں اس کو بتاتا ہوں، اچھا میں پتا کہ میں بینک کے اندر اچھا بیٹھ گیا ہوں میں سوری ایک منٹ الفا بھائی، اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو پلیز میں ریکویسٹ بھیجتا ہوں آپ کو اوپر آ جائیں. جی سر، سوری جلیل بھائی، آپ شروع کریں پتا سر. نہیں میں پتا کیا میں وہاں پہ پاکستان کے اداروں کے اندر کام کر کے آیا ہوں، اور مینٹلٹی مجھے پتا ہے جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں جس ادارے کی ہے نا، ہر ایک ادارہ جو ہے نا اس میں وہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی منوپلی یا اپنا جو ہے نا ایک امپورٹنس برقرار رکھیں. فوج کی کوشش یہ ہے، ایک یونانیمس جو ہوں گے نا ان کے اوپر جتنی پوزیشن والے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا ایک رکھنا ہے ایک انفلوئنس گورنمنٹ کے اوپر. ان سب کی ایک ہی کوشش جہاں پہ ان کا آپس میں ہے ہوگا نا اتحاد ہوگا. ایک فورس نہیں ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، پھر اس کے بعد بیوروکریسی بھی ہے، سارے آ جاتے ہیں. تو سارے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا اپر ہینڈ رہے، جو سولس آتی ہیں جو آتی ہے جو گورنمنٹ آتی ہے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا یا سول گورنمنٹ، اس کو انہوں نے اپنے انڈر رکھنا ہے یا ہم نے جو ہے نا اپنی منوپلی رکھنی ہے. اس منوپلی کے چکر میں یہ جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آخری حد تک بھی جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے جو ہے نا جو بھی پرائم منسٹر آئے یہاں پہ بھی وہ کمپرومائز ہو کے آئے. وہ کل یہ نہ ہو کہ ہم یہاں کے دکھانا شروع کر دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کی ضرورت تو پڑتی ہے. جب گورنمنٹ چلتی ہے ان کو کافی ایشوز پہ جو ہے ان کو انہیں استعمال بھی کرنا پڑتا ہے ان کو. تو ابھی جو ہے نا ان کا جو ایک مینٹیلٹی ہے جو ہے نا وہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوتی رہتے تھے ڈسکشن میں، کافی انوالو رہا ہوں. میرا تھوڑا سا شوق بھی تھا ایز اے پولیٹیشین بھی، میں جا کے بیٹھا رہتا تھا ان کے اندر بھی، فوجیوں کے اندر بھی. تو وہ ایک اپنا ایک بڑا ایک اسٹرانگ ہے کہ جو ہماری پاور ہے اپنے اپر ہینڈ رکھنا ہے. کیونکہ پاکستان میں 30-35 سال تو ماشاء اللہ رہا ہے نا. جب مارشل لا ہوتا ہے اس وقت تو قانون ہوتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے آرمی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہی لا بن جاتا ہے. اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل صورتحال ڈفرینٹ ہو گئی ہے، پھر مارشل لا بھی یہ لگا نہیں سکتے. تو اب انہوں نے کہا جی ہم نے بیک پہ رہ کے گورنمنٹ کرنی ہے، اور وہ اس میں یہ ڈٹرمن ہے سارے. ابھی بھی جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو میری تھوڑی سی جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ نیچے پہلے فلور پہ تو پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، منسٹر سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اوپر سیکنڈ فلور کے اوپر سارے فوج والے آ گئے، کوئی جنرل ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہیں، کوئی کرنل ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ کے. تو جو بھی پالیسی گورنمنٹ یا اوپر سے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تو یا جو بھی کچھ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے تو سول جو آتے نیچے نگران گورنمنٹ ہے وہ ان کو وہاں ان سے پرمیشن لے کے تو پھر آگے جاتی ہے، اپروول ہو کے تو پھر آگے جاتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. تو انہوں نے اپنا کنٹرول انڈائریکٹلی جو ہے نا رکھا ہوا ہے، اور یہ رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں. یہ چھٹے گا اسی طرح ہی اگر کسی طرح طریقے سے خان صاحب آ جاتے ہیں 2/3 میجورٹی سے. کیونکہ خان صاحب سے گلا ان کو یہی ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ضدی ہیں بڑے، جو کہتے ہیں اٹک جاتے ہیں اس پہ. اور دوسرا یہ کہ کمپرومائز نہیں کرتے. تیسرا یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا اس کو یہ تو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈپلومیسی، کچھ جگہ پہ کہتے ہیں منافقت. خان صاحب نے جیسے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ کہتے ہیں ان کا یہ تھا کہ اتنے بولڈ ہو کے نہ بولو، ذرا تھوڑا نیچے رہ کے بولو، کہ کو نہ بے شک کرو لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ للکارو کسی کو اپنا. تو وہ ان کی تھوڑا سا جو ہے نا ایک تو ان کی ہے کہہ لیں کہ مطلب ہے کہ بزدلی کہہ لیں کہ تھوڑے سے کرپٹ بھی ہیں، پھر اتنے کانفیڈنٹ بھی نہیں ہیں. کیونکہ انگلش جو ہے نا، انگلش فوج کے اندر کا ماحول تو مجھے پتا ہے کہ انگلش کوئی اچھا بول رہا ہو تو وہ سب سے کمپیٹنٹ کنسیڈر ہوتا ہے. اور ماحول ان کا جو ہے نا ایک بڑا سٹائل ہے کہ یورپ اور امریکہ ایک سٹیٹس کنسیڈر ہوتا ہے فوج کے اندر. پتہ چل جائے کہ یہ ان کے امریکہ سے آیا ہوا ہے یا امریکہ کے ان کے رشتے دار ہیں یا کافی اندر شادیاں وہاں سے کی ہوئی ہیں، تو ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا چیزیں اندر ان کا اندرون خانہ نا ان کی جو اپنی چلتی ہیں. اس میں کچھ لبرل مائنڈ ہے، جنرل ضیاء کا آتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے. آرمی چیف اوپر جو آ گیا وہ جس سائڈ پہ لگائے گا اسی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. ڈسپلن اس کا بڑا اسٹرکٹ ہے فوج میں. کیونکہ میں پہلے آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں خواجہ اکیڈمی کالج میں ہم بیٹھے تھے، تو اس وقت یہ ابھی تھوڑا 90s کی لیٹ 90s کی بات ہے، تو کوئی دہشت گردی وغیرہ کو شروع ہو رہی تھی اس طرح کی. تو ہمارا ایک اسلامیات کا ٹیچر تھا، ادھر ساؤتھ کا رہنے والا تھا، ادھر ساؤتھ پنجاب کا. ساولا سا رنگ تھا، داڑھی شاڑھی رکھی ہے، تھا بس ملنگ ٹائپ تھا، شلوار قمیض پہنی جا رہا تھا.
تو ایک کیپٹن تھا آرمی کا، وہ ینگ سا لڑکا تھا، وہ اس کو آگے پوچھا ہے، کہتا ہے تو دہشت گرد لگتے ہو، مذاق کیا اس نے یہ کس طرح، اس نے ساتھ اس نے پوچھا کہ تمہارا ہے کون ہے تم، اس نے ہمارے کالج کا کارڈ بنا ہوا تھا، کینٹ کے انڈر کالج تھا، تو اس نے بھی آگے جو ہے نا بڑی مطلب اسی روب سے بولا کہ دیکھ لو اس کے اوپر لکھا ہوا کہ میں کون ہوں۔ اس کو ایم کیو خفکی اس نے کیا کہ مطلب بدتمیزی کرتے اس نے تھپڑ دے مارا، ینگ سا لڑکا تھا ہمارا، وہ کالج میں آ گیا، وہ بھی ینگ سا تھا جو اسلامیات کا ٹیچر تھا، وہ آ گیا کالج کے اندر، تو کہتا ہے جی کہ ہم بیٹھے تھے سارے سٹاف میں، کہتا ہے جس نے زیادتی کیا اس نے کیپٹن لڑکا تھا، اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو زیادتی ہے کہ ایک مطلب 17 گریڈ کا ایک لیکچرر اور اس کو جو ہے ایک کیپٹن جو ہے وہ اس کو فزیکل، تو یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہم جو ہے کوئی وائلنس ہو۔ ہم نے کہا تھا پرنسپل تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور 2-3 ٹیچر تھے، میں تو خیر اس وقت جونیئر تھا، لیکن یہ اس طرح کاموں میں شروع سے میری کوشش ہوتی ہے میں آگے ہی رہتا تھا۔ میں نے کہا جی چلو چلتے کہ بیٹھے تھے، ہم نے کہا جی چلو چلتے ہیں ادھر، جنرل کا 17 ڈیو کا تھا وہ کیپٹن، چلے گئے ہم سیدھے جی او سی آفس میں جو ہے نا جنرل کا جو آفس ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھے تھے۔ اب جنرل یہ ہوتا ہے کہ جنرل خود نہیں ملتے، یہ آرمی میں پڑا ہے، یہ بالکل ان کا جو ہے نا، میں جب تک یہ جنرل نہیں بنتے تو بڑے اچھے ہوں گے ملنے میں بھی، کیونکہ آرمی کا جو ڈسپلن وائز تھوڑا سا میں ایگزامپل شاید آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم آرمی اس کے جنرل کو کہ جنرل صاحب خود نہیں آئے، پر انہوں نے اپنا پی اے بھیجا، کہتے ہیں جی کیا ایشو ہے، ہم نے بتایا جی کہ ہمارا ایک یہ ٹیچر تھا ایز اے لیکچرر، اس کو آپ نے اس کیپٹن لڑکا تھا، اس نے جناب بدتمیزی کی اس کے ساتھ، اس کو تھپڑی مار دی۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں تو ہم انکوائری کروائیں گے اس کی، بے فکر رہیں اس میں انصاف ہوگا۔ ہم آگے واپس آفس میں، اس نے پھر انکوائری کروائی، اب قصور تو اس کا تھا، لیکن بہرحال اس کو بچا گئے۔ بعد میں پھر ایک کرنل آیا تھا ہمارے آفس میں بیٹھا ہوا تھا پرنسپل آفس میں، تو پھر اس کو ہم نے ویسے مذاق اس کو کہا، ہم نے کہا یار آپ نے اپنے بندے کو بچا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی بچہ کوئی نہیں ہے، وہ اس کو ٹھیک ہے، اس کو ایسا اس طرح کی پنش نہیں ملی کہ اس کو جاب سے نکال دیں یا اس طرح کا، لیکن یہ انکوائری اس کے خلاف ایک پڑ گئی ہے شروع میں۔ اب اس کی پروموشن جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ میجر تک جائے گا، میجر سے آگے یہ پروموٹ نہیں ہوگا، یہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا اس کیپٹن کا جو ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا سخت ڈسپلن ہے، یہ جو انکوائری ایک بار پڑ گئی کسی پہ تو یہ ابھی کیپٹن ہے، کیپٹن کے بعد کہتا ہے میجر تو یہ بن جائے گا، لیکن میجر کے بعد جب کرنل پہ جائے گا نا وہاں پہ رک جائے گا، اور یہ بھی اس میں ایک ریزن آئے گی اس کی۔ تو کہتا ہے اس میں بڑا سخت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سزا سمجھ مل سر گئی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تو یہ منیرا مستری کس طرح اوپر آیا سر؟ یہ انڈر میٹرک ہے، تھرڈ ڈویژن پاس ہے۔ ڈویژن تو سارے ہیں کہ سیکنڈ تھرڈ ہی ہوتی ہے، فوج میں فوج میں اچھے نمبر والے تو جاتے کام ہے فوج کے اندر، فوج میں اس طرح کا میرٹ تو نہیں ہوتا فوج کا جلیل تو۔ صاحب بات اگر آپ یہ بات کریں تو وہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے ڈرٹی ہیری، جس طرح اس پہ الزام آیا، پہلے تو ارشد شریف کے قتل کا الزام آیا، تو وہ بھی انکوائری پڑھنی چاہیے تھی نا، اور اس کے بعد پھر اس پہ دوسرا الزام جو عمران خان پہ وزیر آباد میں حملہ، ایک ایکس پرائم منسٹر نے اس کا نام لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے جو مطلب کہ رینک کے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف انکوائریاں پڑ جاتی ہے، جو جنرل ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں انکوائریاں بڑھتی۔ آپ کا نہیں کیا آپ نے خیال ہے؟ دیکھا نہیں، آپ دیکھا نہیں، ایف آئی آر تو درج نہیں نہ ہوئی، اس کی کوشش تو خان صاحب نے بڑی کی، نہیں ایف لیکن آئی آر کو درج ہوتی تو پھر تو ہو جانی تھی نا، پھر تو اس کے خلاف انکوائری شروع ہو جانی تھی، ایک آ نہیں گیا لیکن تھا۔ لیکن لیکن انٹرنل جو ہے وہ ایف آئی آر پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتی نا۔ آپ نے جو واقعہ سنایا ہے اس میں بھی ایک کمپلینٹ ہی تھی نا، ایک یعنی ایک انٹرنل تھی، اس میں کوئی ایسا سیریس واقعہ تو نہیں تھا نا، ایک لڑائی تھی ہلکی سی، یہ تو بہت سیریس واقعہ ہے، تو اس پہ بھی تو فوج میں یعنی کم سے کم انکوائری تو ہونی چاہیے تھی نا اس پہ۔ نہیں اس میں دیکھیں کہ جو ہے نا فوج کا پرابلم یہ ہے کہ فوج کا جو آخری رینک ہے نا وہ جنرل ہے، مطلب جی میجر جنرل، لیفٹیننٹ، پہلے میجر جنرل آتا ہے پھر لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے لاسٹ۔ جب ایک جنرل بن جاتا ہے نا، جنرل سے پہلے آپ ملیں گے تو اتنے اچھے آپ کو ملیں گے، اتنے کوآپریٹو شاید بعد میں رہتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، بڑے محتاط رہتے ہیں۔ لیکن جب جنرل ایک بن گیا، آپ کو آخری مل گئی پوزیشن، جنرل کے اوپر والے نے کرنی ہے، آرمی چیف نے انکوائری کروانی ہوتی ہے ایکچولی،
उससे और तो कोई नहीं उसकी इंक्वायरी करा सकता है। जितने भी है ना कोर कमांडर हैं या जनरल ऊपर बैठे हुए, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मेजर जनरल हो गए, इनकी इंक्वायरी का अगर आर्डर होना है तो आर्मी चीफ ने करना है। आर्मी चीफ उस वक्त बाजवा था, वो भी ऑलरेडी कम्प्रोमाइज था। अभी जो है दूसरा जो जनरल आर्मी चीफ आया वो भी ऑलरेडी कम्प्रोमाइज है। वो अगर चाहे तो कल हो सकती है इंक्वायरी। इनका कोर्ट मार्शल मेरा ख्याल हो सकता है जितने इनके ऊपर एलिगेशन है, लेकिन लेकिन ज्यादा के ऊपर जरीद से साहब हो रहा ये है ना बात तो कि नहीं है इनके कि बैकअप। यानी ये जो रिलक्टेंस है ये इस वजह से तो नहीं है कि ये खुद भी इन्वॉल्व है इसमें? अच्छा मैं अच्छा एक दूसरा मिनट, अच्छा सॉरी एक क्वेश्चन आपको जलील टोकूंगा। भाई, मेरा ख्याल है नीचे से एक क्वेश्चन मिनट, आया है, नीचे हाँ से जी, क्वेश्चन आया है कि ये डिसिप्लिन की तशरीह आप कर सकते हैं? नीचे जो क्वेश्चन है हमारे एक भाई ने लिखा है, अगर उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें प्लीज, जजाकल्लाह। नहीं मैं अल्फा भाई को ऊपर बुला रहा हूँ सर, मैं ऊपर उठा रहा हूँ, आप आए सर, ऊपर आए आप प्लीज, ऊपर आए सर। चले डिसिप्लिन देखिए, डिसिप्लिन तो वही है जो आप लोगों का आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनका, कि जिसमें आपने अगर आपको पता होगा कि जो मुझे तो इसलिए पता है, कुछ अंदाजा है कि मेरे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होके जाते थे ना आर्मी में, जिनके सिलेक्शन का बड़ा लंबा प्रोसीजर, एक पूरा हफ्ता लगता है उधर कोहार्ट में जो है, तो वहां पे एक प्रॉपर इनकी एक स्क्रूटनी होती है, क्या लेंगे इनके मेंटल देते हैं, एप्टीट्यूड देखते हैं इनका, फिर इनकी अपनी देखते हैं जो है, जितना फौजी से होता है ना, फौज का एक अपना माइंड सेट है, वो सारे इनके टेस्ट वगैरह होते हैं डिफरेंट, कोई एक्टिविटीज देते हैं उसमें, कुछ मैं भी एक बार हो गया था उसमें, मुझे अंदाजा है उसका, इंटरव्यूज होते हैं आपके उसमें, फिर जब सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तो उसके बाद जब जो एक मेरे, इसलिए मुझे याद है कि जब पहला जो तकरीबन 6 महीने होते हैं, यानी कि 2 साल का होता है कपूर का इनका, जो आम जो जाता है ना, एक कैप्टन लेफ्टिनेंट पहले बनते हैं ना, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन आता है। तो ये जो नए रिक्रूट होते हैं मैटर के बाद होते हैं ज्यादातर, या एफ किया होता है उन्होंने, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना इनकी, ट्रेनिंग में इनको सही फौजी बनाते हैं वो, मतलब यस सर। अब उसमें मुझे याद, मेरे स्टूडेंट्स जो है मुझे बताते रहते थे आके, कहते हैं जहाँ पहले गए हैं, जूं ही एंटर हुए ना गेट, वेरी फर्स्ट डे एंटर हो रहे हैं, उन्होंने पीछे नीचे बजरी पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, और उसको उन्होंने कहा जी अपनी कमीजें उतार दो और वहां से रोल करना शुरू हो जाए उसके ऊपर, और वो जा रहे हैं, तो जाके आगे अगर किसी सीनियर के आगे आपने कोई थोड़ा सा भी बोल दिया ना, या बोलना भी ना हो, वैसे ही रात को हो सकता है सर्दियां हैं, रात को 2 बजे हैं, एकदम आएगा आपका ऊपर जो सीनियर है, आएगा स्टैंड अप, क्या कर रहे हो, उठो जाओ जाके नहा के आओ ठंडे पानी में, उसको नहाना पड़ेगा, ना करेगा तो बस समझ उड़ गया वो। तो उसमें अच्छा वो सर आएगा जहाँ को, ये सॉरी सर, सॉरी, आप टीचर हैं आप भी, और हमारे लिए अल्फा भाई भी हैं सर। ये वो पूछ रहे हैं, ये डिसिप्लिन तो नहीं है सर, इसमें तो सरासर वो जो लफ्ज वो इस्तेमाल करें मैं बोल नहीं सकता। अगर आप खुद अल्फा भाई इनसे बात करें, म्यूट खोलो सर जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं बस सर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक ठाक है। जी माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू, इनसाइट, सारा कुछ काफ़ी देर से मुझ समेत बेशुमार दोस्त सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई रेड लाइन तो नहीं क्रॉस कर रहा, ज्यादा आगे तो नहीं जा रही गुफ्तगू हमारी, तो ज्यादा डिस्कशन होना शुरू होगी उसमें। रेड लाइन किसके लिए? अवाम की रेड लाइन की फ़िक्र ना करें, वो दूसरी पार्टी की रेड लाइन है, वो उसके लिए ज़रूर आपको फ़िक्रमंद या दूसरों को होना चाहिए। खैर देखिए सर, गुजारिश ये है कि डिसिप्लिन जिस चीज़ का नाम है, जो हमने पाकिस्तान के इदारों में भी पढ़ा, यानी पाकिस्तान के दरसगाहों से भी तालीम हासिल की है, फिर उसके बाद दुनिया की कई दरसगाहों से तालीम हासिल भी की, और फिर तालीम देते भी रहे, तो दरसो तदरीस के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक़ रहा है। और जहाँ पे दुनिया, मतलब जिस डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना, जिस डिसिप्लिन को हमने पढ़ा है, वो डिसिप्लिन मेरे ख्याल के मुताबिक इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको डिसिप्लिन का नाम देके पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस सो कॉल्ड जो होना चाहिए था, उस इदारे का जो बलात्कार किया गया, असल में वो डिसिप्लिन नहीं है, ये अंदर की बदमाशी और गुंडागर्दी है। डिसिप्लिन का मतलब अगर ये है कि एक बंदा, रिटायर्ड बंदा, देखिए कोई भी निज़ाम
کوئی بھی مشینری، کوئی بھی سسٹم، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ہو، چاہے وہ ہیومن میڈ ہو، چاہے وہ اسٹرکچرل ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، جب تک وہ سسٹم آٹو کریکشن کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا نا، اتنی دیر تک وہ سسٹم دنیا کا سب سے بے بس، بوسیدہ، بوگس اور فلاپ سسٹم ہوتا ہے۔ تو آرمی جس کو، یہ ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں جی باقی سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، صرف ایک ہی ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے۔ اگر ڈسپلن اس بات کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ اس ڈسپلنڈ ادارے کے اندر ایک للو پڑپونجا اٹھتا ہے جو 2-3 دن 4 دن پہلے ریٹائر ہو گیا ہے، اور اس کو اٹھا کے اس ادارے کی لگامیں پکڑا دی جاتی ہیں، ڈسپلن پکڑا دیا جاتا ہے اس کو، اور وہ پورے کے پورے ادارے سمیت تمام ماتحت اداروں کو اور پورے کے پورے ملک کو ایک گدھے کی طرح ہانکنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اس کو ڈسپلن کہتے ہیں۔ ڈسپلن کی آٹو کریکشن کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی اپنا کوئی بھی جو ایجنٹ ہے وہ پلانٹ کرے گا، وہ کر سکتی ہے، اور وہ جو ایجنٹ ہوگا وہ آپ کے آرمی چیف کے روپ میں، وہ آپ کے ایم آئی کے چیف کے روپ میں، وہ آپ کے جوائنٹ چیف کے روپ میں، وہ آپ کے ایم آئی سی کے، آپ کے آئی ایس آئی کے سی کے روپ میں، آئی ایس سی کے چیف کے روپ میں، وہ فوری طور پہ جناب آئے گا، باغ دوڑ سنبھالے گا، اور بغیر گولی، بغیر پٹاخہ، بغیر غلیل تک چلائے جو ہے وہ ڈسپلن اتنا بہترین جناب وہ نی ڈاؤنز ہو جاتا ہے، وہ بو ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ادارے، کسی بھی دوسرے ایجنسی کے پلانٹڈ بندوں کو فوری طور پہ جناب پورے کے پورے ملک کو یرغمال بنانے کی سپورٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آٹو کریکشن ہوتا۔ ڈسپلن جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو نماز کی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، جب آپ کو نماز روزانہ کی یا 5 وقت کی نماز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو اپنی نظر ہے نا، نظر آپ نماز ادا کرتے ہیں نا، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، روزے کی مثال ہم لے لیتے ہیں سر۔ ہم روزہ جو رکھتے ہیں وہ صرف ڈائٹنگ تو نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم روزے میں ایک ڈسپلن، بلکہ ایک سیریز آف ڈسپلن سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک سیریز آف ڈسپلن ہوتی ہے جس میں اگر میں تمام دوستوں سے پوچھوں تو ان گنت وہ آپ لوگ وہ چیزیں بتانا شروع کر دیں گے، اور جو کہ درست ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کہ آپ کو بھوکے اپنے معاشرے میں ایک آٹو کریکشن سسٹم چلانا ہے، رمضان کے ڈسپلن سے آپ سیکھتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ کو اس کی بھوک کا احساس ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اللہ کے حضور سبمیشن کے لیے کس وقت اٹھنا ہے، سارا دن بھوک پیاس رکھنی ہے، اپنی زندگی کے تمام معاملات چلانے ہیں، آپ نے اپنی نظر صاف رکھنی ہے، آپ نے اپنا کردار صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کی تکلیف، بھوک و افلاس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر آپ ایک وقت میں جا کے اس روزے کو افطار کرتے ہیں۔ یہ ایک سیریز آف ڈسپلن ہے۔ اب رمضان گزر جائے اور اس ڈسپلن کو جب استعمال کرنے کا وقت آئے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا او پہ آ جائے ڈسپلن، تو ڈسپلن اس ادارے کے مطابق مجھے تو آنیسٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں آئی انڈرسٹینڈ، آئی ایس ایس بی وہ 5 سے 1 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے جو کوہارٹ میں ہوتا ہے۔ میں اپنی کچھ چیزیں یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا، اور پھر اس کے بعد کیڈٹ، پری کیڈٹ اینڈ پوسٹ کیڈٹ، اور پھر اس کے بعد کمیشن، اینڈ دین یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، آبزرو کر چکا ہوں، تو وہ میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا۔ گزارش یہ ہے سر، یہ ڈسپلن کا نام دے کے جتنی بھی گندگی، جتنی بھی بدماشی اور جتنی بھی بے شرمی اس ادارے کی وجہ سے، یا اس ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، چلو جی آپ کہتے، ابھی پچھلے کمنٹ میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ جی ایونچولی آرمی چیف ہی سارا کچھ چلاتا ہے، ایسا ہی ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر موجودہ سینیریو کو دیکھتے ہیں، اس مور دین دیٹ، لیٹس گو ڈاؤن فار لائک 10 کلپریٹس ہیں جی، 10 کلپریٹس ہیں جو یونیفارمڈ ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے کا پورا معاشرہ جو پورے کا پورا جو جل انہوں نے گندا کیا ہوا ہے۔ سو سر یہ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قوم کا غیرت مند خوددار جوان جس کو وہ کہے اٹھو ننگا ہو کے نہا، آئی نو we've been eating the toothpaste over the bread, I know that is not discipline, that is bullshit۔ جس کے بعد وہ آپ کے اندر کی، مجھے پتا ہے آپ وہاں پہ اگر پڑھاتے رہے ہیں، میں اصل میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں اس فرد واحد کی بات نہیں کر رہا جو آپ کی شکل میں یا میری شکل میں یا وہ پڑھانے والے، میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے پڑھانے والوں کو بھی اسی لائن پہ ڈال دیا، اور سیکھنے والوں کو وہاں سے، ایک تو ہوتا نا جی وار کلنگ مشین، سمجھ میں آتی تھی کہ آپ برے کو برا اور اچھے کو اچھا، اس کی تمیز کرتے ہوئے آپ وار اور کلنگ مشین بنتے ہیں، میک سینس۔ بٹ سر آپ کو ٹھنڈے پانی میں نہلا کے اتنا کھسی کر دیا گیا
कि उस डिसिप्लिन में माँ की कौम बेटी का फर्क भूल गए, उस डिसिप्लिन में मुल्क के अच्छे और बुरे का फर्क भूल गए। तो सर फिर अगर ये डिसिप्लिन है तो हमारे जो ब्लडी सिविलियंस की दरसगाहें हैं उसमें कोई भी बच्चा डिसिप्लिन्ड बनना नहीं चाहेगा। जो असल डिसिप्लिन की रूह है ये उसके साथ भी जो है वो बलात्कार किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन देखो उसमें जो पहली बात है, दो आप मिक्स कर गए। पहली तो ये कि आपने कहा कि वो रिटायर्ड था, उसको दे दिया गया। आप दिया किसने इख्तियार, उसको आर्मी चीफ बनाया किसने? वो आपके सिविलियन ने बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर था उसने। इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, उसने अप्रूवल करना होता है। अगर वो कंप्रोमाइज हो जाए तो ये कमजोरी तो सिविलियन की आ गई ना उसमें। अगर ये उसको ना असूली तौर पे उनको बनाना ही नहीं चाहिए था डिसिप्लिन, तो इन्होंने पहले तोड़ा ना अपना, जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, कानूनी तौर पे इख्तियार उनके पास है। अगर वो ना करते तो कुछ नहीं कुछ जबरदस्ती कोई भी नहीं आर्मी चीफ बन सकता। सर एक मुजरिम को जिस दिन उस पे सजा लागू होनी थी उसको इक्तदार में लाया कौन? ये सिस्टम। तो ये वही है ना कि मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका जवाब तलाश करने में हम मजीद वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन दिस इज डेफिनेटली वो सिविलियन, वो पॉलिटिशियन, वो लीडर जो बो डाउन करने को तैयार नहीं है, इस गंदगी का टोकरा उठाने को तैयार नहीं है, तो फिर उसके आगे सबमिशन करें ना। अगर देखें जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, अगर वजीर आजम ने उस गलत बंदे को लगा दिया जो कि रिटायर्ड हो गया था, तो वजीर आजम का कसूर है, तो इदारे की सेल्फ करेक्शन कहां गई? वो निजाम फिर फारग है, ये दारा तो डिसिप्लिन कहां गया? बस मुझे तो आपका आइन है ना, आइनी जो इख्तियार है उसके पास है। ये करेक्शन जो होती है वो नीचे होती है। आर्मी चीफ जो है उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का रेजिस्ट इसमें आपकी बातों में वजन तो बहुत है। और यही चीज जो है डिस्कशन शुरू हो चुकी है, तो जब होती है डिस्कशन तो उसका अल्टीमेटली कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन निकलता है, और ये बातें डिस्कस हो रही है हर जगह पे। बाकी ये पता है कि अपनी जरा अदारे हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर आप एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन में हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब आर्मी में जब उन्होंने जब एक करना होता है प्रोवाइड आपको, आर्मी जो है उनकी आप में ट्रेनिंग, ज़ाहिर बॉर्डर्स पे जाकर लड़ना है, बड़ी टफ, उनको फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। और ये अगर इस तरह छोटी छोटी बातों में अगर आर्ग्यू करना शुरू कर दें तो फिर तो मेरा ख्याल है मेरिट देखना शुरू कर दें तो फिर तो वो जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने ये एक छोटी बात नहीं। जान देनी होती है। एक आगे स्पाई ने, आगे जूनियर ने, जो भी आपको ऑर्डर मिलता है उसने यस करना होता है। तो ये उनका अपना एक प्रोसीजर तरीका चल रहा है, और मेरा ख्याल उसमें काफी हद तक कामयाब है। बाकी फोर्सेज में भी इसी तरह होता है डिसिप्लिन। मैं आपको बताऊं जी, मेरा अब जो है ना, गुल्ला के लिए कह लें कि मैं अभी भी स्टिल टीचिंग प्रोफेशन में हूँ मैं, और अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो कराते हैं मिलिट्री प्रिपरेशन कोर्सेज करा रहे हैं यूके के। अब यूके का जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आप जीसीएसई के बाद जो है ना, यहाँ जो मैट्रिक होता है यहाँ पे जीसीएसई है, जीसीएसई के बाद जो अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा जाना चाहता है आर्मी में, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग 1-2 साल का कोर्स है, जैसे ए लेवल जरा होता है इस तरह का कोर्स है। एमपीसी जी नजर भाई बोलो। जी सॉरी नजर भाई जी। अब मैं उनको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक मेरा स्टूडेंट मैथ्स का बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, बड़ा जवाब देता। अब मुझे कल खड़े उधर क्लास लेसन के दौरान जो है ना जी, उसने बाहर गया जाके कुछ स्मोकिंग करके आया। स्मोकिंग उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। वो मुझे जो है, मैं कहा जी वो किधर गया? वारन नाम था उसका। मैं कहा वारन, वेयर इज द वारन? कहते हैं जी वो तो ही इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्स। मैं क्या रिमूव, कोर्स से रिमूव कर दिया? कहते हैं उसको निकाल दिया उन्होंने कोर्स से। और फिर उसका जो आया सर आपके लिए एक और सवाल भी है। ये नजर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी नजर साहब। यार मैं अल्फा की सारी बातों से एग्री करता हूँ, और ये भाई जो बातें कर रहे हैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब रूल ऑफ लॉ होता है ना, डिसिप्लिन इज नॉट लाइक कि आपने वो कह दिया कि जाके बच्चा मार दे तो बच्चा मार दे। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये गुलामी है। बेसिकली हमारी फौज में गुलाम पैदा किए गए हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब आप अपने कैडेट्स को समझाएंगे रूल ऑफ लॉ पे अमल करना है, आपने सिर्फ वो काम करना है जो कानून के दायरे में हो। फॉर एग्जाम्पल स्पाई को क्या जाके चुक ले आओ, वो चुक के भी ले आके आ गया तो जुतिया में मार आया। सर उस स्पाई का काम है पूछे कि सर मैं चुक के क्या हूँ, कोई पेपर वर्क दे दें, कोई उसका वारंट दे दें, उसको मैं कैसे खा के ले आऊं? देखिए रूल ऑफ लॉ ही सारा कुछ है, चाहे वो डिसिप्लिन को भी कवर करेगा। आपने जाके मरना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो उसके बगैर मार नहीं सकते आप, या आप जाके शहीद नहीं हो सकते, या आप जाके लड़ नहीं सकते।
کہ جی آپ کو کہا جائے کہ اس کو آپ کو برین ہونا چاہیے، ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ لا کے اندر کون سی ہے، لا یہ سارا کچھ لا سے باہر ہو رہا ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، ڈسپلن جو ہے نا، میں نہیں بلیو کرتا بالکل اس چیز کے اوپر. یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ غلامی ہے. یہ غلامی ہے، یہ دولت شاہ کے چوہے ہیں کہ جو ان کو آرڈر صحیح ہے. دے وہ آگے سے جا کے کر رہے ہیں. تو اچھا ہماری دیکھیں، جو کاکول اکیڈمی ہے نا، اس نے دولت شاہ کے چوہے کریٹ کیے ہیں بیسیکلی، اور انہوں نے پھر آگے سیاستدان مرمائے ہیں سارے. اوور ٹو یو گائز. چلیں ٹھیک ہے. پتہ ہے کیا، رول آف لا پہ تو خیر دو رائے ہے ہی نہیں ہے نا. ہماری تو اسٹرگل ہی رول آف لا پہ ہے. اور بات تو ٹھیک ہے آپ کے، رول آف لا جو ہے ہوگا تو پھر یہ چیزیں بھی الٹیمیٹلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی آہستہ آہستہ جو ہے. اور اسی کی جنگ چلتی جا رہی ہے، بات دوسری طرف نکل گئی ہے ویسے ہی. مطلب اسی کی جنگ جو ہے نا یہی چاہ رہی ہے الٹیمیٹلی جو ہے رول آف لا پہ ہی جب بھی ہونا ہے امپلیمنٹ، تو پھر آپ کے ملک نے آگے چلنا ہے، پھر اس کے بعد ترقی ہونی ہے، پھر اداروں نے سیدھے ہونا ہے. لیکن ٹائم لگے گا اس میں، فوری طور پہ تو نہیں ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ جو چینج ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو باقی ہے کہ فوج کے اندر ایک سپیریورٹی، ایک اپنا جو ہوتا ہے نا، ایک کانسیپٹ ہے ان کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم جو ہے مور ڈسپلن ہیں. باقی انہوں نے ابھی تک تو ان کا چلتا رہا وہ کہ ریسپیکٹ بڑی تھی. جہاں تک میں رہا ہوں، جب تک 20 سال ہو گئے مجھے نکلے وہاں سے، جب تک میں وہاں پہ تھا اس وقت تک تو بہت اچھا تھا امپریشن. پراؤڈ فیل کرتا تھا ایز اے بینگ اے پاکستان آرمی کا کوئی بھی امپلائی ہو. لیکن ابھی صورتحال چینج ہو گئی ہے. اب یہ بیوقوف ہے سارے، یہ آپ کے بات سے سارے ڈفر ہی ہیں کہ ان کو کوئی عقل بتائے کہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں کیا ان سے ان کا امیج بہتر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے امیج. یہ تو میرا تو اپنا جو ہے نا ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو کوئی خاص قوتیں ہیں جو پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہیں اس طرح کی حرکتیں کروا کے. جو حرکتیں کرا رہے ہیں جتنے لوگ ہیں تو تو تم پھر تو سب بڑا ڈسپلنڈ پر ڈسپلنڈ انڈیویجول تو پھر اتنے پھر بیوقوف اور گدھے ہوئے کہ وہ مطلب فوری طور پہ بیرونی کا سر یہ خوابوں کی چکر ہیں، یہ طاقت کا چکر ہے، یہ اپنی چودراہت کا چکر ہے. اگر وہ وار سپیریئر ہیں، وی سلیوٹ دیٹ. اگر وہ وار سپیریئر ہیں، میں کسی نہ کسی طریقے سے میرا ڈیفنس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ڈیفنس نہیں کہ یہ جو جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے للو پڑ پونجے ہیں ان کا، نہیں. دنیا میرا ایک ایسے شعبے کے ساتھ تعلق ہے، یہ لوگ جو ریگولر سنتے ہیں مجھے جانتے ہیں، میں سائبر سیکیورٹیز میں ہوں، اور دنیا کے مختلف بڑے کنٹریز کی سینسٹیو جو انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک جو انٹیلیجنس اور جو مانیٹرنگ ہے، سرویلنس ہے، میں اس کے بہت اہم فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہوں. لہٰذا ڈیفینس، جس ڈیفینس کو میں سمجھتا ہوں اے میرے سامنے بہ کے آدھا گھنٹہ کٹ جانا تو سر میں ٹنڈ کرا لاں گا تھوڑی جتیاں دے نال. ڈیفینس کو یہ جانتے نہیں ابھی تک، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں انہاں دی ایسی منجی، ان کے ڈیفینس سسٹم کی ایسی میں منجی ٹھوک سکتا ہوں آ کے معافیاں مانگ کے. پرابلم یہ ہے اگر یہ وار سپیریئر ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں، ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اپنی اس، اور جو ان کے اندر کا جو ایک سسٹم ہے نا، یس سر، یہ اس کو اپنی شلواروں اور اپنی پتلونوں کے اندر تک رکھیں، اپنے ادارے کے اندر رکھیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہ نظر صاحب کو تکلیف ہے، نہ جلیل ملک صاحب آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی اور شخص کو تکلیف ہوگی. جتنے مرضی، بلکہ جتنے ماہر ہوں گے ہمارا فائدہ ہے. اپنی پتلونوں کے اندر رہیں، یہ ننگا کر کے کسی کو نہلائیں یا یس سر نو سر اس نے گولی نہیں یہ اپنے ادارے کے اندر رکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب جب یہ اپنی پتلونوں سے باہر آئیں گے اور ماں کی قوم، ماں کی بہنوں، ماؤں کی چادروں کو ہاتھ ڈالیں گے، تو پھر ایسے ڈسپلن کو ترتیب دے کے یہ قوم اور اس قوم کے نوجوان جو ہیں وہ ایسا ٹھپ کے رکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیبیٹ کی بات ہے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ پرابلم یہ ہوگی اس وقت سر جیسے آپ اپنی فیلڈ کے ماشاءاللہ ایک نایاب ہیرے ہیں نا، اس محفل میں بیٹھا ہر بندہ اور کپتان کی سوشل میڈیا ٹیم کا جو اوورسیز جو ہر ایک مجاہد ہے یا رضاکار ہے نا، ابابیل ہے جو، یقین کیجئے ایسے انمول تحفے اللہ پاک نے اس لشکر کا حصہ بنایا ہے. کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بہت بڑا سوداگر ہے، کوئی بہت بڑا استاد ہے، کوئی بہت بڑا انجینئر ہے. سر دنیا میں پھیلی ہوئی اتنی بڑے لشکر کی اتنی بڑی قابلیت کے پول کو اگر یہ میٹرک پاس اور ایف اے پاس لونڈے لپاڑے، یہ اپنے آپ کو اتنی بڑی انٹلیکچوئل دنیا کی طاقت جو ناسا میں بھی کام کر رہی ہے، جو دنیا کے میں آپ کو بتاؤں انہی کے دوران دنیا کے کئی نیوکلیئر ریئیکٹرز کی مانیٹرنگ اور نگرانی کرنے والے لوگ بھی پاکستانی موجود ہیں.
صحیح जिनको ये समझते हैं, जिनकी ये हद तक करते हैं, तो वी डोंट केयर सर। मसला नहीं, इसकी डिसिप्लिन बात तो अगर इसकी इदारे की दीवारों के अंदर इनकी पतलूनों की हद तक है, हम सलूट भी करेंगे, हम कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, 5 रुपए इनकी तनख्वाह बढ़ा दें, वी डोंट माइंड, सही दैट्स इट। सही बिल्कुल। नहीं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे, जो है ना इसी वजह से तो ये फंस गया है ना आके खान साहब के आगे। खान साहब की जो फोर्स है इसी के आगे तो बेबस हो गए हैं सारे। फिर कभी नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, कभी वो चले गए कारतूसों को। नवाज शरीफ की अब मैं बताऊं कि 80s में मैंने एमएससी की तो मैं भी जॉब ढूंढ रहा था, तो ये इस वक्त इलेक्शन शुरू हुआ, सिस्टम हुआ था 88 में। तो ये नवाज शरीफ था उस वक्त, मैं अपने एमएनए के थ्रू एप्लीकेशन की, मैंने किया मुझे डॉक पे करा दे, जॉब करा दे वहाँ। तो ये उन्होंने बस आगे पीछे का टरका दिया। तो वो टाइम था जब मैं अपने कैरियर शुरू कर रहा था। अभी मैं कैरियर अपना खत्म कर रहा हूँ, तो अभी ये कह रहे हैं जी हमें एक और मौका दें, तो फिर हम इसमें चेंज करेंगे, ये लाएंगे, वो करेंगे। तो इनको इसी तरह के सूट करते हैं ये, जो है ना नवाज शरीफ, जरदारी शारी हो गए, ये इस तरह के खान साहब के आगे जाके इसी वजह से फंस गए हैं कि इनकी जो सारी जो इनके सपोर्टर हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास है और सारे समझदार हैं। इसी वजह से तो इनका कोई चल नहीं रहा दाव, जो हरकतें भी कर रहे हैं उल्टी पड़ रही हैं। और देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोशिश होनी चाहिए। जी नजर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बाकी मेरा ख्याल है कि मुझे कोई इजाजत दे, मैंने तो नमाज पढ़नी नहीं थी। मैं आपको मैं देख रहा था फहीम साहब आए या नहीं आए। जी मलक अच्छा साहब लगा बहुत जलील साहब शुक्रिया, आप आए, आप आया और करें, मेरे आप सवालों आया जवाब करें में माशाल्लाह। जी मेरी तरफ से भी ओके, सवाल आने का जवाब, या शुक्रिया। मेरी राय में अगर कोई सख्ती हो या आपकी दिल आजारी हो तो मैं नहीं माजरत चाहता हूँ। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है, खासतौर पे ओवरसीज़ का, और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ नज़र साहब। आप हमेशा, नज़र साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद है जो मैं आखिर में कह के बस जाने लगा हूँ। और वैसे तो मलिक साहब आप के पास माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन है। देखिए गुजारिश ये, आप उस्ताद हैं और उस्ताद को मशवरा देना ऐसे ही होता है कि जिस तरह सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होती है। लेकिन चूंकि कुछ, जिस तरह आपने कहा ना जी, वो कुछ इदारे और कुछ जो टीम्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। लेकिन उस पर मेरा ये था कि इवेंचुअली पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो ना, उस इदारे का जो एक साझा मंशूर है ना, वो ये है कि उसने कौम को सर्व करना है, उसने मुल्क को सर्व करना है। अंडर दैट अम्ब्रेला एवरीथिंग कम्स डाउन। किसी ने रिलीजन पकड़ना है और किसी ने फॉरेन अफेयर्स पकड़ने हैं और किसी ने मतलब डिप्लोमेट बनना है और किसी ने फौजी बनना है, दैट्स समथिंग एल्स। इसी तरह से एग्जैक्टली आप ही की इस बात को एंडोर्स करते हुए मैं मुख्तसरन क्लोज करके फिर नज़र साहब वाली बात करता हूँ। और वो ये कि सर देखें, यहाँ पे मैं बेशक आपसे हर लिहाज से कम हूँ, छोटा हूँ, मतलब इल्म में भी, तजर्बे में भी, लेकिन सोशल मीडिया के महाज पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरी ग्रिप ज़रा ज़्यादा, तो उसमें ये आपका इल्म आउटस्टैंडिंग, आपकी तमाम चीज़ें बेहतरीन, लेकिन कुछ चीज़ों को जब हम चैनलाइज करके पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बेहतरीन नीयतों की मैं एक हल्की सी भी क्योंकि इस वक्त ये कौम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, मैंने ज़रा सी गड़बड़ की, मेरी नीयत से पहले इन्होंने मेरे कपड़े उतार के मुझे छंड के ना मेरा एहतसाब करके रख देना। तो मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी इंटेंशंस, आपकी गुफ्तगू, आपका इल्म बड़ा बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें कई फुल टॉस ऐसी थी जिसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं भाई होने के नाते आपको मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है जी। उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है जी। और नज़र भाई की सबसे खूबसूरत बात, जो अच्छी बात मुझे लगती, जो मुझ में भी नहीं है, जो मैं गिले के तौर पे करने जा रहा हूँ, सबको अपने आप पे भी मैं गिला करने जा रहा हूँ। और फिर नज़र भाई आते हैं, बड़ा स्वीट एंड शॉर्ट जवाब देते हैं, चुप करके अगले को मौका देते हैं। मुझ समेत यहाँ पे कई स्पीकर ऐसे हैं, वासिफ साहब भी, मैं भी, कई हैं, शुरू होते हैं और फिर हम बात ही नहीं करते। और हमें ये पता है, मुझे बात का ऐसे लगता है मैंने मौका नहीं मिलना, तो मैं हुणे ही बस शुरू हो जाए तो बस ना करा। तो उसमें गुजारिश ये है कि अपनी एनर्जी को अगले सवाल के लिए भी महफूज कर लिया करें, ये मेरी सबसे गुजारिश है। मैं खुद भी इस पर अमल करने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। नज़र साहब थैंक यू। बहुत जबरदस्त तुम कैमरा बंद कर दिया था, मुझे आपकी दाढ़ी बहुत पसंद है यार, मैंने भी रखनी है इस तरह की दाढ़ी। नहीं दाढ़ी रखनी चाहिए, जबरदस्त। नज़र साहब वो काली दाढ़ी है, नहीं मैं काला इत्थे कर लांगा ना, काली भी कर लांगा यार, मैं बड़ा फैन है अल्फा दा। नहीं अल्फा ने कभी किसी ने दसिया नहीं है, मैं कभी वहीद मुराद ने भी एक गल नहीं दसी। मंडे से आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें नजर साहब, मंडे से आप शुरू करें, हम चेक करेंगे। आबिद भाई नज़र मॉनिटर साहब करेंगे मंडे से। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਵਾਨੰਦ ਹੋ ਤੇ
نہیں، بہت شکریہ جی. الفا صاحب نے جو ہے نا زبردست انہوں نے انالیسز کیا ہے. تو کوئی بھی اس میں مکمل کوئی انسان میں نہیں ہوتا. یہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، لرن کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ بالکل ان کی جو باتیں ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. الٹیمیٹلی وہی آتا ہے، رول آف لا بھی ہم نے اینڈ پہ پہنچنا ہے جا کے، اسی سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور وہی ہماری کوشش ہے. اسی وجہ سے ہم جو ہے اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، جہاں پہ ہوتا ہے فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ رہے گی جی، آپ سے ملاقات رہے گی، آتا رہوں گا میں انشاءاللہ. زبردست جلیل صاحب، ایک لیکن تھوڑی چھوٹی سی ریکویسٹ، جی جلیل صاحب، آپ جی آیا کریں. ویری گڈ. آپ کا ان باکس جو ہے نا وہ لاک ہے، تو آپ ذرا ان باکس دیکھ لیں. 2 میسج پہنچ گئے، تیسرا اوبیسی کوئی ریسٹرکشن ہے، تو آپ ایک بار ان باکس دیکھ لینا. میں نے آپ کو تینوں ویڈیو بھیج دی ہیں. جزاک اللہ. چلے ٹھیک میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میں اللہ ابھی حافظ. اللہ جلیل حافظ. صاحب بڑی مہربانی، اللہ تھینک حافظ. یو. اچھا اوکے جناب. اچھا ہمارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے الفا بھائی سے تو وہ ابھی کریں سر. آپ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھیں آپ ان سے. سر نظر بھائی مجھ سے زیادہ اہل علم ہے، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، مجھ سے زیادہ بہترین ڈیبیٹر ہیں. آپ ان سے پہلے جواب لیا کریں، مینو بعد چ تسی چوز کریا کرو. سر جی نظر پائی جڑے نا، پتا کہ یہ ساڈے کول ہی بندے، یہ ساڈے اپنے گھر دے بندے. تسی سانو بڑا تھوڑا ٹائم دیندے ہو تے تانوں اسی بڑی مشکل نال اوپر لے کے آنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نظر بھائی؟ مائک الفا کی نا آپ نے مذاق کے علاوہ میں بتاؤں کچھ چیزوں پہ، بہت سی چیزیں میں نے دیکھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں فون پہ ساتھ میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں. لیکن الفا گاٹ اے گڈ گریپ آن لاٹ آف ٹاپکس. سو آن اے سیریس نوٹ، مذاق نہیں ہے، یہ واقعی صحیح ہے. میں نے اس کو کافی دفعہ سنا ہے، چاند کے ساتھ بھی میں نے سنا کافی اس کو. اینڈ ہی گاٹ گڈ کیا کہ آرگومنٹ اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ویلڈ آرگومنٹس ہوتے ہیں. بیکاز ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارا کام کسی کو کنونس کرنا نہیں ہوتا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے اور آگے چلے جانا ہوتا ہے. یہ جو کنونس کرنے کا چکر ہے یہ بڑا غلط ہے. اس میں لڑائی جھگڑے میں ہم آ جاتے ہیں. آرگومنٹ جو ہے نا وہ صرف ہونا یہ چاہیے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لیے. جب ہم کسی کو کنونس کرنے کے چکر میں پڑ جائے وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے. اور اس کے الفا کے آرگومنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں. جی اسی عابد لیے بھائی. میں تو سر جی تھینک یو میں سر، جزاک اللہ. انیس بھائی کو کہوں گا کہ اوپر آئیں اور کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو وہ بڑا اچھا کوشچن کرتے ہیں. ماسٹر صاحب آپ نے کوئی الفا بھائی سے کوئی کوشچن کرنا تو. السلام علیکم جی. میں سن رہا تھا گفتگو فار یو پہ، میں آپ کی کافی دیر سے گفتگو بھائی جان کی بھی سن رہا ہوں. اصل میں دیکھیں جی، پاکستان ایک تو آپ جو آرمی ہے نا، آرمی کیا ہے؟ آرمی ہے کہ ایک ملک کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک اوپر سے وہ کر رہی ہیں ہوائی، جو غیر ملکی افواج ہیں، اور ہماری افواج کیا کر رہی ہے؟ وہ زمینی آپریشن کر رہی ہے اپنے ملک میں ہی. تو کیا یہ بلڈی سویلین جو وہ کہتے ہیں کہ بلڈی سویلین جو لوگ مر رہے ہیں ڈرون اٹیک میں، تو وہ کیا آپ کو پھول برسائیں گے آپ کے اوپر؟ تو یہ پالیسی آرمی، ہماری آرمی کی پالیسی ہے نا، وہ اپنے پاکستان کے خلاف ہی ہے ان کی. سارا کچھ آپ کو کوشچن تو 101 نکلتا ہے اس میں. جب آپ، کیونکہ آرمی اور جو پبلک کا ریلیشن ہے نا وہ بہت معنی رکھتا ہے کسی ملک کے لیے بھی. اور آج ٹھیک تک ہے. انہوں نے نفرت ہی پھیلائی ہے اپنے ملک کے لیے. تو اگر یہ ایسے رہنا تو یہ تو پھر خود بھی مریں گے اور عوام کو بھی ایسے ہی مار رہے ہیں. آپ نے یہ کوشچن پوچھا ہے یا کمنٹس دیا ہے آپ نے؟ نہیں، پاکستان آرمی اور نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی اور جو عوام کا جو تعلق ہے نا وہ بالکل نفرت میں ابھی تک. کیونکہ آرمی پاکستان کی جو جرنلز ہیں یا کوئی بھی ہے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا اناج آپ کے بھائی، پاس اگر جی تھینک یو سر. اناج بھائی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے الفا بھائی سے، بڑے دنوں کے بعد آتا ہیں. بس الفا بھائی سے میں یہ پوچھوں گا کہ آج سے 3 سال پہلے اگر 100 لوگوں سے آپ پوچھتے عربی کے متعلق تو ان کے کیا جواب آتے، اور آج جب آپ پوچھتے ہیں یعنی 10 لوگوں سے پوچھے تو 10 کے 10 کیا کہیں گے؟ اس پر ذرا وہ روشنی ڈالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم خان صاحب، عنایت اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اپنا عابد صاحب نیچے وہ عمر بھائی ہیں اسکائی ٹرینڈ کے نام سے، وہ اوپر آ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز ان کو لے لیں. اور آپ سب آپ موڈیٹر ہیں سر.
میں اپنی لائف اسی لیے نہیں چلاتا کہ ایک وقت میں 2 کام یا ماڈریشن کر سکتا ہوں یا پھر میں بات کر سکتا ہوں. چلو میں تو اٹھا لیتا ہوں. کسے اٹھانا سر, کسے اٹھانا؟ اسکائی ٹرینڈ کے نام سے ہیں, ورنہ انہوں نے چموٹے مار مار کے سانو دونوں نو گنجا کر دینا. اسکائی ٹرینڈ اسکائی ٹرینڈ میں سر جی وہ جی دیکھو نا جی تڑی لاتی. اوکے بائے. خان صاحب آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے 1-2 ہفتے بعد جب تک کہ چیزیں دھندلی تھی نا, اور پھر اچانک سے وہ جو باجوے نے وہ کی تھی ایک پریس کانفرنس, اس کے بعد پھر چیزیں کھل کر ننگی ہو کے سامنے آ گئی تھیں. میں اس وقت اور اس کے ارد گرد کی آپ کو بات بتا دوں. ہم نے سر بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. میں اور آپ, ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے بھیڑیوں کو, درندوں کو, ملک دشمنوں کا ہم خود دفاع کرتے رہے. ہم دوسرے تیسرے کی بات کیا کریں سر ہم نے ان کے لیے 5th جنریشن وار خود لڑی ہے سر, ہر محاذ کے اوپر. ہم نے اپنے بہترین بھائی جو بنگالی بھائی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں, ہم نے ان کو ناراض کیا ہے. اور ایگزیکٹلی اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے اور اس کے بعد, ایک لکیر کے بعد, وہی بنگالی بہن بھائی جو مختلف ممالک میں جن کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ گفتگو میں بھی ان کو مطلب جھوٹا کیا, پھر جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ہماری نظر جھکی ہوئی تھی سر. ہمارے پاس جواز نہیں تھا, ان کی نظروں میں سوال تھا اور ہمارے پاس شرمندگی تھی. اس سے پہلے مجھ جیسے بے وقوف بھی ان لوگوں کا دفاع کرتے تھے. ہم لوگ کپڑے خریدنے جاتے تھے تو کوشش کرتے تھے جناب فوجی کیموفلاج کی شرٹ خریدیں, فوجی کیموفلاج کی ٹوپی خریدیں. اپنی کئی بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں سر آج بھی, جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز, مارخور کے ٹیٹوز بنوائے, مارخور کی شرٹیں. تو اور اب اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے سامنے کوئی ہمارے آرمی کے خلاف بات کرتا تو مجھے بخار لگ جاتی تھی. اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو میں اس جگہ سے چلا جاتا تھا. یعنی اتنا پیار میں نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیا جو میں نے پاکستان یعنی آرمی کو دیا ہے. اور اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان سے اگر 100 لوگ ہوں گے تو 99 لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ ایک آدمی جو ان سے وفا کرے گا وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوگا, وہ ان لوگوں کے پیرول پر ہوگا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے, بہت بڑا, یعنی کہ وہ اگلی دفعہ جب یہ سوال پوچھے نا آپ, تو سوال یہ پوچھیے گا کہ اگر آپ کو راستے میں ایک فوجی اور ایک سانپ مل جائے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ میں سانپ کو بچاؤں گا. اچھا جی, یہ ہمارے مہمان آئے جی اسکائی ٹرینڈ. بہت سر شکریہ. سب سے پہلے سلام سب لوگوں کو. وعلیکم السلام. دیکھیں میرا ایک سوال ہے, جو چاہے اس کا جواب دے سکے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, الفا بھائی, یہ نظر بھائی بھی ہیں, فوج اتنا نقصان برداشت کر نہیں سکتی. وہ کون سا ایسا ان کے پیچھے ہاتھ ہے کہ وہ اپنی عوام کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ میری بات کو ذرا سمجھیے گا کہ فوج کبھی بھی اتنی دیر تک سٹینڈ نہیں کر سکتی اپنی پبلک کے سامنے, اتنی نفرت کو برداشت نہیں کر سکتی. فوج 1 یا 2 دن کے لیے سٹینڈ کر جاتی ہے اور فوراً انالیسس کر کے یا تو وہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی ہے یا اس مشن کو انڈر دا گراؤنڈ کر دیتی ہے. الفا بھائی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی جرت کیسے آ گئی ان میں, اتنی پاور کیسے آ گئی ان میں. ان کے یا تو پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے, یا تو وہ آواز نہیں اٹھا رہے جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور یہ اپنی عوام سے لڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک قدم پیچھے نہیں ہو رہے, ان کے قدم آگے ہی ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی یہ کچھ بھی کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اگر کسی بھائی کے پاس ہو, آخر ان کے حوصلے اتنے بلند کیسے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو انجینئر علی مرزا صاحب نے جو کیا ہے ابھی, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی الفا بھائی لازمی ڈالے گا. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ. زبردست جی, زبردست. اچھا اگر چھوٹا سا جواب نظر بھائی دے تو اس کے بعد کمپلیٹ جواب جو ہے وہ الفا بھائی دے گی. نظر نظر صاحب بھائی السلام علیکم.
جی السلام علیکم یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ کیڑی ایسی شے ہے ٹکٹ نہیں دین دی بھی ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے اس کا سمجھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ غرور اور تکبر کا لیول اتنا زیادہ ہے جب آپ کنفیوز کم ظرف اور غرور اور تکبر سے بھرے ہوں تو آپ کو اینڈ نہیں لگتا اور آپ کی جب خاص طور پہ جب آپ کے پاس 9 لاکھ کی فوج ہو جو آپ کے اشاروں پہ ناچتی ہو تو پھر آپ کا دماغ فل خراب ہوتا ہے دوسری میں ایک بات کروں گا جو شاید کچھ بھی کو میری بات سمجھ آئے گی کچھ کو نہیں آئے گی ایک چیز ہے جی لا الہ الا اللہ یہ لوگ لڑے ہیں لا الہ الا اللہ سے اس لیے ان کی مت ماری گئی ہے اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہی کرنا ہے اب یہ میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ سر جی ایک سیکنڈ میں بہت بھی شکریہ کوئی اس میں جواب دوں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان پتہ الفا کیا بھائی چیز سے بھی ہے جواب چاہیے نہیں وہ تو چلو آخر میں بہترین وہ کریں گے تجزیہ اپنا دیں گے اصل میں جہاں ہم جو ہے نا میری 43 ایئر ایج ہے ٹھیک ہے تو یہ 76 ایئر سے نا ان کے دماغ میں ایسے ہی چل رہا تھا کہ جو یہ کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اور جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ مسلط کیا ہوا تھا وہ بھی ان کو جیسے ویڈیو بنا لی بلیک میل کرنا لوگوں کو ٹھیک ہے نا اپنی انہوں نے ایک بدماشی بنائی ہوئی ہے ساری جو کوئی ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے لیے یہ انہوں نے کچھ کیا ہو کچھ نہیں کیا انہوں نے 71 میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا وہ ملک ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے لوگوں نے کوئی سر ماسٹر صاحب بڑا جی زبردست سوال ہے سر باقی 2 منٹ صرف سر وہ سر ایک منٹ سنو تو صحیح نا 2 منٹ ہی ختم کر لگا میں لمبا نہ جی کر جی لگا کرو بسم اللہ اسٹارٹ کیونکہ انہوں نے قانون کو خود انہوں نے نا قانون سے بالا تر سمجھا ہوا ہے خود کو تو نہ ایسی کوئی پارلیمنٹ بنی ہے کہ جو قانون ان کے لیے بنائے کہ قانون کی لمٹ میں انہوں نے رہنا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو گولی لگتی ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر تک نہیں کرا سکتا تو یہ اب انشاءاللہ ان کی شکلیں دیکھ لو لانتیں پڑی ہوئی ہیں ان کی شکلوں پہ ایسے ہی شکست خوردہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کا جو ہے نا یہ اختتام ہے تھینک یو ہاں جی شکریہ جی میں سر روکیا صبر میں تو آیا کہ کیونکہ جواب بڑے مزے نہ آنا ادھروں تے اس میں مزہ بڑا آنا جس لیے انہوں نے سوال کا جواب دینا تو میں سب بھائیوں سے سوری ہے کیونکہ الفا بھائی سے دوسرا جو انجینئر کا سوال ہے جواب آئے گا نا تو اس کا بھی مزہ آئے گا آپ ذرا سنیے عنایت بھائی اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا بعد میں ہم جی کریں پلیز گے اس پلیز کے بعد کریں آپ مرزا صاحب پہ بات کریں پہلے بڑے فیوریٹ رہے کئی لوگوں کے میں خود یہ تفریقہ بازی سے بہت تنگ تھا کہ یہ مطلب بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے تو اس شخص کو میں فالو کرتا تھا کہ یار یہ ایک شخص ہے جو ان چیزوں سے مبرہ ہے یہ اس کے خلاف ہے اور یہ صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو میں اس کو بہت لائک کرتا تھا ایک دفعہ اس نے ایک بات ایسی کی کہ جو مجھے شک پڑ گیا لیکن وہ شک اب یقین میں ایسے بدل گیا کہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ آج سے مہینہ پہلے اس کے بیان آتے ہیں عمران خان کے متعلق کہ اگر مجھے مسجد خضرا کے اوپر کھڑا کیا جائے اور میرے ہاتھ سر پہ قرآن رکھا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں جو اپنے پیارے نبی کے لیے بھی لڑتا ہے اپنے غریب عوام کے لیے اور ملک کے وقار و عزت کے لیے یہ شخص لڑنے والا ہے یہ صرف عمران خان ہی ہے یہ اس کے الفاظ تھے اور کہتے ہیں میں کمپنی والوں کو کہتا ہوں کہ اب قابو کر لو اب آپ نہیں کر سکیں گے اور یکا یک کیا ہوا کہ وہ پرچم لگا کر آ گیا پرچم جانتے ہیں نا پرچم پہ ہاں جی جھنڈا لگا ہوا تھا یہی تو مزے کی بات ہے یہی الفا بھائی اسی کو ہائی لائٹ کریں گے سر آپ سنیے گا اسی کو ہائی لائٹ کریں گے یہ انشاءاللہ پرچم یہ پرچم والا کہ یہ تو اس پرچم کو ہائی لائٹ کریں گے آپ پلیز جی سنیے سوری یہ پرچم جو ہے نا اس سے پیار یا قلب جو کچھ بھی ہے وہ تو دل میں ہوتا ہے اس کو لگانے سے نہیں ملتا کہ تم نے لگا دیا تو تم سر وہ محبت کیوں بن لگا گئے نا سر وہ کیوں وہ لگا لگا بتا ادھر ہی آ رہا ہوں جی جنہوں نے اس کو لگایا تھا آپ جانتے ہیں وہی لوگ ہیں جن پہ ہم بحث کر رہے ہیں لیکن اب پہلے وہ اس طریقے سے وہ کرتے تھے 71 سال سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پہلے تھوڑے سے مطلب کچھ عزت کے لبادے میں رہ کر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے ابھی تو وہ ننگے ہو کر رہے ہیں یعنی کہ جو آدمی عمران خان کی صفت کرے تو اس کو جا کر اس کو سیدھا کر لو
اور پھر وہ جس آدمی کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ آرمی نے اس کو مجبور کیا یا وہ خود بھی، اور ایک چھوٹا سا عہدہ اس کو مل گیا ابھی اس موجودہ حکومت میں، اس کا عہدہ وہ آپ کو مل جائے گا 1 ہفتے بعد، اس کا پتہ چل جائے گا، تنخواہ کافی ہے، عہدہ چھوٹا سا ہے، تو تھینک یو، یہ شکریہ سر، جی شکریہ اناز بھائی سر، سوری آپ سب لوگوں سے. جی الفا بھائی. میں جی معذرت، میری بیٹری کسی بھی وقت فوت ہو جائے گی، اور میں گھر میں نہیں، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا، اور اتفاق سے میرے کو چارجر بھی نہیں جائے گا، تو میں کوئکلی اچھا دیکھیں، وہ چنڈے نو کلیئر کرنا سر جی، زبردست قسم ہے چنڈے چنڈیل بھی آنے ہیں سر. آپ کو پتا ہے کہ جب میدان جنگ میں زخمیوں کا علاج، یعنی ان کو فوری طور پہ درد سے ریلیف دینے کے لیے انہوں نے جب مارفین نکالی تھی، تو اصل میں مارفین اس وقت تو آپ کی تکلیف کو کم کر رہی ہوتی تھی، تاکہ وہ جب بھی جو فوجی ہوتے تھے وہ میڈیکل فیسلٹیز تک جب نہیں پہنچتے، چاہے وہ کیمپس تھے، چاہے وہ واپس ہاسپٹلز میں، تو اتنی دیر تک ان کو تھوڑا مارفین ریلیف ملتا تھا. ٹھیک ہے، مارفین ٹھیک ہے، اور مارفین بیک وقت وہ فائدہ بھی دے رہی ہوتی تھی، اور سیم ٹائم پہ وہ بڑی سخت تباہی بھی مچا رہی ہوتی تھی. پر ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے سوچا جی کہ مارفین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو اس کے ساتھ جو اس کے پرابلمز آ رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو جو تلاش کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہیروئن جو تھی وہ اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ سامنے آئی، اور وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی. جو مرزا جہلمی ہے نا، یہ اصل میں بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ رد فرقہ واریت کر رہا ہے، لیکن ٹھیک مارفین اور ہیروئن کی طرح یہ اوپر سے ایسے دکھائی دے رہا تھا، لیکن اصل میں یہ اتنی ہی تباہی مچا رہا تھا. یہ آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ کتنے زیادہ مکتبہ فکر کے جو اسکول آف تھاٹس کے جو گروہ تھے، ان لوگوں کو کتنا زیادہ ٹریگر کیا تھا اس بندے نے. ٹھیک ہے، یہ بندہ کم و بیش 12 سال تک کمپنی کی باقاعدہ ملازمت میں پنڈی میں رہا ہے. نمبر 3، اس بندے کو ان لوگوں نے باقاعدہ پلانٹ کیا تھا، اور پی ٹی اے کے قریب اس کو ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس کے قریب لایا گیا، اور اس کے دل جیتے گئے. اور وہ جو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے جو بیان بھی تھا، وہ بھی باقاعدہ اسکرپٹ کا حصہ تھا. اس بندے کو وہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے، اس موٹیویشنل سپیکر کی طرح ان لوگوں نے کپتان کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا تھا، اور اسی وقت انہوں نے کرنا تھا. لیکن اس بندے سے ایک اور کام انہوں نے لینا تھا جو غالباً وہ لو پرائورٹی میں چلا گیا، اور وہ یہی تھا کہ جب ضرورت پیش آئے گی، اس بندے کو استعمال کر کے ملک میں دوبارہ فقہ جاتی جو فقہی لڑائیاں ہیں وہ دوبارہ کھڑی کی جائیں گی، کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا شروع دن سے ہی سب سے مشہور اور پسندیدہ جو ہے وہ ٹول رہا ہے. جھنڈے کی ضرورت دیکھیں جی، جھنڈے کا وہاں کھڑا ہو جانا ہی سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اصل میں وہ احتلام پاکستان پارٹی جو تھی اس کے نام سے بھی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے الفا. سننا مزہ آتا ہے تو سر، زبردست. اچھا، ایسی کچھ ایسے ٹریڈ مارک اور ایسے برانڈز ہیں جو صرف انہی بے شرموں کے پاس ہیں، اور یہ بار بار استعمال کرتے ہیں. ہر دو دہائی کے بعد نا یہ وہی والی چیزیں جو نا دوبارہ سامنے لا کے چھتر پولا جو عوام سے کرواتے ہیں. تو دیکھیں اچھا، اس میں ہم لوگوں کا قصور کیا؟ میرا، عمر کا، عابد صاحب کا، یہ نظر صاحب کا، ہم سب کا قصور کیا؟ عنایت اللہ صاحب نے ابھی خود مانا. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ کپتان کے آپ مرشد آپ کا کپتان ہو، فالوور آپ اس کے ہوں، مرید اس کے ہوں، اس کے کپڑوں کی، اس کی جوتی، اس کے جناب تقریر کرنے کے انداز سے لے کے ایک چیز پہ چاہے وہ خود بھی دھیان نہ دیتا ہو، آپ لوگوں کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور اس کو نکال کے ہم منظر عام پہ لاتے ہیں. یعنی ہم اتنے اس کے ساتھ کہتے ہیں نا روح کی حد تک انوالوڈ ہیں. اب پرابلم یہاں پہ آ گیا، ایک ایسا بندہ جس سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا، ہم اتنی بڑی چیز کو کس طرح سے مس کر گئے کہ ہم نے اپنی ہی صفوں کے اندر وہ لوگ جو بڑی ہی دیر سے کپتان کے ساتھ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وزارت لینا، ایک ہوتا ہے عہدے لینا، اور ایک ہوتا ہے آپ اور مجھ جیسے رضاکار جن کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور پٹھا مقدمے بھی کرا کے بیٹھے ہیں، اور کئیوں نے اپنی تشریف بھی خوب لال کرائی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. تو ہم ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کپتان کو بڑی کلوزلی سٹڈی کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا، اپنے اوپر طاری کر لیا،
اور اس میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی تھی. اب آپ کی اور ہماری صفوں میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی غلطی یہ ہوئی کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا تو ہم صرف سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا، میں یہ کر دوں گا، اور میرے لائکس اور ہم اس چکر کی دوڑ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب کو، جلیل صاحب کو یہی کہا کہ جلیل صاحب ہم بہت ساری فل ٹاس دیتے ہیں، ہم بہت ساری لوز بالز دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری پٹائی ہو جاتی ہے، ہمیں چھکے لگ جاتے ہیں. یہی چھکا ہمیں اس کیس میں بھی لگا. اب میں مثال دیتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری آج کی کچھ گھنٹے پہلے والی ویڈیو سے ہٹ کے مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے اس مرزا جیلمی کے متعلق